اگست 2019 کے اقدام کی مذمت میں وادی مقبوضہ کشمیر کو جیل میں بدلنے اور کشمیری عوام پر بدترین مظالم کے خلاف آزاد کشمیر سمیت پاکستان بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اور جس طریقے سے انڈیا نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نیوکلیر ملک کے اوپر اٹیک کر دیا فال فلیگ آپریشن کر کے، کہ کشمیری ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھارت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ 45 لاکھ کے قریب غیر کشمیریوں کو کشمیر میں لا کے نریندر مودی نے آباد کیا ہے۔ یہ ہندوؤں کو لا کے بسایا، کہ پھر جس طرح سے وہاں پر اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی جیل جس کو آپ نے ایک ریاست کو بنا دیا۔ مجھے یہ بتائیے عاصمہ صاحبہ کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یہ باہر کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ رات اور کل دن آزاد کشمیر میں ریاست نے خون کی ہولی کھیلی اور وہاں طاقت کا استعمال کیا گیا، اور کیا اندھا استعمال کیا گیا، کیا خون کی ہولی کھیلی گئی۔ سین اچھا ایسا محسوس ہو رہا ہے ناظرین، ہماری روح چھلنی ہوئی۔ جنرل صاحب، کشمیر ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے، کچھ انتہا پسند لوگ جو ہیں انہوں نے ایک تو پروٹیسٹ کا سما کریٹ کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ دھاندلی کا شور اٹھ رہا ہے۔ بٹ جب الیکشن کو منور کر لیا جاتا ہے، اس میں دھاندلی کر لی جاتی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں گولیاں چلا کے حکومتیں چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ پلان ہے، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو۔ جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسانی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے۔ 78 ایئرز کا ایک ہمارا موقف ہے، قائد اعظم نے شہ رکھ کہا، اور اب جو شہ سرخیاں بن رہی ہیں سر وہ غلط ہیں، وہ نہیں بننی چاہیے۔ تو دوستو، رام چرت مانس میں تلسی داس جی نے ایک پنکتی یعنی ایک لائن لکھا ہے جو کہ اس سمے پاکستان اور پاکستانی میڈیا پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اور وہ لائن ہے کبہو نرامس ہوئے نہ کاغا، جس کا مطلب ہے کہ دشٹ ویکتی اپنی دشٹتا کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور ٹھیک اس سمے پاکستان اور پاکستانی میڈیا کا یہی حال ہے کہ بھارت کے پرتی پاکستان کا جو پروپیگنڈا جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے، تب سے پاکستان نے ہر وہ کوشش کر لی کشمیر کے نام پہ بھارت کو بدنام کرنے کی، اور انفیکٹ اسی کوشش میں پاکستان کی لوٹیا بھی ڈوب چکی ہے، اور ساتھ ہی اس میں خود پی او کے اندر یعنی جو کشمیر پاکستان کے قبضے میں ہے وہاں پہ کشمیری جنتا تراہی تراہی کر رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی آرمی کے اتیاچاروں سے، جس کے ویڈیوز اور فوٹیج اور ساتھ ہی ساتھ باتیں نہ صرف دنیا میں ہو رہی ہے بلکہ خود کئی پاکستانی بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر 5 اگست کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی میڈیا کیا کر رہی ہے؟ جی ہاں، وہی جو پاکستان کی عادت ہے، بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کشمیر کے نام پہ، جس میں آئرنی یہ ہے کہ پی او کے جل رہا ہے لیکن پاکستانی بات کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں بھارت کے کشمیر کی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب اور فرزانہ یعقوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی سیاسی اور سیکیورٹی لینڈسکیپ میں سب سے بڑی تبدیلی آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے ظلم و بربریت ہو رہا ہے، کشمیری عوام اس کے خلاف کھڑے ہوئے، جموں کشمیر کے عوام نے ایکسیپٹ اس کو نہیں کیا، اور ساتھ پاکستان ہر وقت کشمیر کی آواز بن کے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس میں ہم نے ہر موقع پہ، ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر، یونائٹڈ نیشن میں، ہر جگہ پر پاکستان ہمیشہ کشمیر کے بعد رہتا ہے، اور کشمیری عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے انڈیا نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، 370 کو ریووک کیا، 35A کو ریووک کیا، اور زبردستی اس کو یونٹیرٹی میں شامل کیا، کشمیری عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسی لیے آج دیکھیں وہاں پر 10 لاکھ جو انڈین فوج وہاں پر موجود ہے، ہر 8 کشمیریوں کے اوپر 1 فوج کا سپاہی موجود ہے، ہر جگہ پر ان کے پولیس کی چیک پوسٹ ہیں، وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور جو پاکستان کے کشمیری بیچارے بارڈر کراس کرتے ہیں وہ جا کے وہاں پر قید کیا ان کو شو کرتے ہیں ٹیررسٹ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پر ایک نیوکلیر ملک کے اوپر اٹیک کر دیا فال فلیگ آپریشن کر کے۔ اسی طرح کئی انسیڈنٹ ہیں، پہلگام کا، پلوامہ کا دیکھ لیں، اڑی دیکھ لیں، پٹھان کوٹ دیکھ لیں، ہر جگہ پر، اور اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آج انڈیا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، خراب ہے، اسی لیے دنیا اب ان کو کچھ نہیں منہ نہیں لگاتی، اور اب وہ جو سمندر کی گہرائی کی پستی میں دفن ہوا ہے، پاکستان آسمان کے اوپر ہے، پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن چکا ہے، پاکستان نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے، دنیا میں پاکستان، ایران اور امریکہ کی اتنی بڑی سپر پاور کا میڈیٹر ہے، پیس میکنگ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا۔ فرزانہ صاحبہ، آپ کیسے اس دن کو دیکھتی ہیں جس طرح سے یوم استحصال کشمیر آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا
कि जिस तरह से एक ज़ेर तसल्लुत इलाका बनाया हुआ है और एक तरह से एक वो टॉर्चर सेल के तौर पर उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है कश्मीर को, इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज वहाँ पर मौजूद है। अब वो वक्त आ गया है कि अब इस पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी जो है सीरियस और संजीदगी से इस पर कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहिए। देखिए 5 अगस्त 2019 की कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म की याद में मनाया जाता है, जो कि हिंदुस्तान ने किया, और हिंदुस्तान हर किस्म का टेररिज्म करता है और अब वो लॉफेयर भी इस्तेमाल कर रहा है अपनी टेररिज्म को इन्हांस करने के लिए। अपना जो उसका सेटलर कॉलोनियलिज्म का जो एजेंडा है उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि 2019 के बाद क्या कर रहा है, देखिए कोई नई बात नहीं की, उनको वो अब डोमिसाइल दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले लोगों को वहां पर नहीं लाया जा रहा था, ठीक है, अब उनको एक लीगल कवर प्रोवाइड कर रहा है। साथ में ये है कि वहाँ पर जो मौजूदा कश्मीर में हमारे कश्मीरी हैं उनकी ज़मीनें लेना, उनके हर किस्म के जो हुकूक हैं जो पहले भी सल्ब हो रहे थे, अब एक्चुअली उनमें इजाफा हो गया। अब चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या OIC हो या यूरोपियन यूनियन हो, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बात होती है और कश्मीर जो है उसमें इंडिया की साइड पर दुनिया के वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि बुनियानुल मरसूस के बाद इंडिया जो है उसका काफी सरनगू हुआ है। लेकिन बहरहाल हमें इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा कि दुनिया आज भी हिंदुस्तान का साथ देती है और इस ये सैर हासिल ना गुफ्तगू हो पाती है कश्मीर पर, ना ही कश्मीर का कब्जा हल करने का कोई तरीका सामने आ पाता है। हाउ डू यू सी ऑल दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो कश्मीर इलेक्शंस और ये सारा दारसा? चीमा साहब, मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब की के वो जो उन्होंने एक तूफान खड़ा किया उसी पे शुरू कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो 26 अरब रुपया लूटा गया है, पुलिस अफसर ने तो थले आउंदे नकवी साहब, आपकी मिनिस्ट्री के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला। दूसरी आपने टॉपिक की बात की कश्मीर के इलेक्शन की, उत्थे भी यही वजह सिस्टम कोलैप्स। वो किस तरह बताना चाहूंगा। कल हमारे चॉइस साहब ISPR ने फरमाया है ये हमारे लाडले बच्चे हैं। आप आज कहां पर खड़े, मैं बताना चाहूंगा कहां खड़े। छतों से खड़े होके आपके लाडले बच्चे चॉइस साहब ISPR वाले भाईजान सलाम अलैकुम, इनके पास M4 M16 M14 इनके पास असला वो था जो अमेरिकन छोड़ के आए हैं, छतों पे खड़े और निशाने ले लेके मारते रहे। इस तरह पाना दे खोखे भी नहीं चलते बेगमा साहब जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल, चीमा साहब एक सिपाही को गोली मारी इन्होंने, उसको एम्बुलेंस में रखा गया और मिन्नतें करती रही पुलिस जलसे जुलूस की कि इसको जाने दो, ये जख्मी है, उन्होंने नहीं जाने दिया। वो बच्चा एम्बुलेंस के अंदर पुलिस वाला मार गया चीमा साहब। उसकी डेड बॉडी को उठा के पुलिस वाले जंगल से अंदर से लेके जाने लगे, उन्होंने चेज किया, उसको डेड बॉडी छीन ली उस सिपाही की। सिपाही का बाप और उसका भाई जब डेड बॉडी रिसीव जाके मिन्नतें करते रहे, उनको नंगा करके नाच कराया गया, मारा गया बाप को और उसके भाई। इस तरह चीमा साहब नहीं चलते, या चला लो तो या छड़ दो, इस तरह नहीं मुल्क चलते चीमा साहब, नहीं चलते। बलोचिस्तान च भी तुम खेडा कर दो, इत्थे भी खेडा कर दो। उधर 370 का जरा नमूना देख ले, 2000 अगस्त 2019 में अगलों ने किस तरह सफाई की, जुतियां मार मार वहां से देख।